اسلامی سال کے آخری مہینے کا پہلا اشرا گزر رہا ہے۔ اس اشرے کے متعلق قرآن اور حدیث میں بہت سارے فضائل موجود ہیں، اور اس اشرے میں دو عظیم عبادتیں عالم اسلام کے مسلمان انجام دیتے ہیں۔ ایک عبادت فریضہ حج کی ہے، حجاج کرام ان دنوں میں اللہ کے گھر حاضر ہو کر حج کرتے ہیں، اور دوسری عبادت قربانی کی ہے کہ ان دنوں میں 10 ذی الحجہ کو عالم اسلام کے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی کا معنی ہی تقرب ہے کہ قربانی کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ تو ان دنوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ خاص احکام ہیں۔ ایک تو سابقہ بیان میں عرض کیا تھا کہ ان دنوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت بابرکت دن اور راتیں، اور دوسرا عرض کیا تھا کہ ان 10 ایام میں ایک عظیم دن آ رہا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ منگل کے دن، 9 ذی الحجہ منگل کے دن عرفہ کا دن ہے۔ حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اس دن بہت برستی ہے۔ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھنے والا مسلمان اس دن کو اللہ کی یاد میں لگا دیتا ہے، اللہ اسے بھی اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دنوں میں برابر ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس دن کا روزہ 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان۔ ایسے دن دے کر اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کے بندے ان آنے والے دنوں اور ایام میں جو سال کے مختلف حصوں میں اللہ ہمیں عطا فرماتا رہتا ہے، تھوڑی محنت کر لیں تو اللہ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا عمل ان دنوں میں وہ تکبیر تشریق ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد مرد پر بلند آواز سے، عورت پر آہستہ آواز سے ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگرچہ ان دنوں میں ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، 9 ذی الحجہ منگل کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، لیکن عام دنوں کے اندر بھی ہمیں چلتے پھرتے کثرت سے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اس کا ورد کیا کرتے تھے، بازاروں میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک تو پڑھنا واجب ہے، عام دنوں کے اندر بھی اس کا ذکر کرنا مستحب ہے۔ کثرت سے مسلمان کی زبان پر تکبیر تشریق،
اللہ کی تکبیر کا ذکر ہو، اللہ کی کبریائی کا ذکر ہو، اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسرا عمل وہ قربانی کا ہے، جس کے فضائل اور اس کے کچھ احکام سابقہ بیان میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ جتنا عمل ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی ترتیب کے مطابق ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ کسی عمل کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک، ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا کوئی اچھا عمل کرے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ فلاں اللہ کا حکم تم نے کیسے پورا کرنا ہے، نماز تم نے کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے۔ ترتیب بتاؤ، طریقہ بتاؤ، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری پریکٹیکل ہے۔ ادھر قرآن پڑھتے جاؤ اور اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے چلے جاؤ تو تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کا حکم سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس عمل کو تم نے کیسے کرنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، بل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو قربانی بہت عظیم عمل ہے، عظیم الشان عمل ہے۔ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس وقت سے قربانی کا بھی ساتھ آغاز ہوا۔ قرآن میں ذکر ہے، حضرت حبیل اور قابیل کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے بھی قربانی پیش کی۔ ہر امت میں قربانی کا عمل جاری ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال ہے، ہر سال قربانی فرماتے ہیں۔ تو قربانی کا عمل عظیم عمل ہے۔ اس عمل کو بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق کریں گے۔ اچھا جانور بغیر عیب کے مسلمان خریدے، اور اس کے بعد جب عید الاضحیٰ کا دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق اسے ذبح کریں۔ جتنا سنت کا اہتمام اتنا اللہ کی بارگاہ میں اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا کہ اللہ کے نبی کا ہر عمل تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ ہمیں کیا ترتیب بتائیے کہ قربانی کا جانور ایک تو اس بات کا خیال رکھیں کہ عید کی نماز کے بعد ذبح ہونا چاہیے۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے گوشت کھایا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو جس مقام پر قربانی کا جانور موجود ہے اس مقام میں، کس پورے علاقے میں کسی ایک جگہ پہ عید کی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک جگہ میں عید کی نماز ہو جائے تو جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور ان علاقوں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں جہاں جمعہ بھی نہیں ہوتا، عید کی نماز بھی نہیں ہوتی، وہاں صبح صادق کے بعد ہی جس وقت چاہیں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز وہاں پہ شرط ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، بڑا گاؤں ہے، بڑا قصبہ ہے، بڑا شہر ہے، وہاں پر کسی ایک مقام پہ عید کی نماز ہو جائے تو جانور ذبح ہو سکتا ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس کا عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں قربانی کا۔ اس مقام پر جہاں پہ جانور موجود ہے وہاں پہ کسی ایک مقام پہ عید کی نماز ہو جائے تو اس وقت جانور کو ذبح کیا جائے۔
ذبح کے وقت بھی جو طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ اس انداز میں ذبح کیا جائے کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، چھری تیز نہ ہو، آلہ تیز نہ ہو، اور جانور کو اچھی خاصی مشقت میں ڈال دیا جائے، ذبح کرنے والا اناڑی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو اسے ذبح کیسے کرنا ہے، مشقت میں ڈال رہا ہے، اور 4 رگیں ہوتی ہیں، 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، قبلہ رخ جانور کو ہٹا کر تو بسم اللہ تکبیر پڑھ کے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور اس جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنا مسنون ہے، سنت عمل ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ ایک عزیز و قارب کو دے دیں اور ایک حصہ خود رکھ لیں اور ایک غریبوں میں دیں۔ خاندان بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، سارا بھی رکھ سکتے ہیں، کب تک رکھ سکتے ہیں؟ سارا سال رکھ سکتے ہیں، جب تک چاہے سارا سال قربانی کا گوشت رکھ کے کھایا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کے جانور سے اترنے والی کھال اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، اپنی قربانی خراب نہ کریں کہ اترنے والی کھال کا صدقہ ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ کھالیں قصائیوں کو اجرت کے طور پہ دیتے ہیں، آج کل تو شاید لیتے نہ ہوں کیونکہ کھال کا ریٹ مناسب ہے اور قصائی کی جو اجرت ہے ذبح کرنے کی وہ تو بہت زیادہ ہے، آج کل نہیں لیتے ہوں گے، پہلے یہی نظام کثرت سے رائج تھا کہ قربانی کی کھال اسے اجرت میں دے دیتے تھے، تو ایسا کرنے سے قربانی مکمل طور پہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، تو قربانی کی کھال، جانور کی کھال صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ قربانی میں کسی کے وکیل ہیں، قربانی میں کسی کے وکیل ہیں اور قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ اس ملک میں رہنے والا نہیں ہے، اس کی رہائش دوسرے ملک میں ہے، دوسرے ملک میں مقیم ہے، اس کی قربانی پاکستان میں ہو رہی ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہیں، تینوں صورتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ کسی کی قربانی خراب نہ ہو۔ یہ ہمارے معاشرے میں کثرت سے اس طرح کی قربانیاں ہو رہی ہیں کہ بیرون ممالک میں رہائش پذیر رشتہ دار عزیز و اقارب اپنی قربانیاں پاکستان میں کرتے ہیں، ہر سال یہ بات اس لیے سمجھاتے ہیں کہ قربانی خراب نہ ہو، کسی تفصیل سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ اب اس سال بعض ممالک میں عید پاکستان کے برابر ہے اور بعض ممالک میں عید پاکستان کے بعد ہے، یعنی پاکستان میں عید کا دوسرا دن ہوگا، وہاں پہلا دن ہوگا، پاکستان میں پہلے اور عید دوسرے دن بعد میں۔ اب قربانی کے لیے ان کی قربانی کیسے یہاں پہ کی جائے گی، اس کی 3 صورتیں بہت آسان سمجھنی چاہیے، علم ہونا چاہیے تاکہ کسی مسلمان کی قربانی خراب نہ ہو شریعت کے مطابق۔ ایک صورت یہ ہے کہ جس شخص کی قربانی پاکستان میں ہو رہی وہ ایسے ملک میں مقیم ہے جہاں عید 1 دن پہلے ہے، تو اس کا جانور پاکستان میں دوسرے دن جس وقت چاہے ذبح کر سکتا ہے، پریشانی والی بات نہیں، وہاں 1 دن پہلے عید شروع ہو چکی ہے، ایام قربانی شروع ہو چکی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جہاں جانور موجود ہے اور جہاں پہ جس کی طرف یہ جانور کیا جا رہا ہے وہ شخص موجود ہے، دونوں جگہوں پہ عید کا دن یعنی ایام قربانی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، شریعت کا قانون ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی ایام قربانی ہو، اور جہاں جانور موجود ہے وہاں بھی ایام قربانی، یہ اصول ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کی جائے گی۔ تو جہاں 1 دن پہلے ہو چکی ہے، عید کا آغاز ہو چکا ہے، پاکستان میں دوسرے دن عید ہے، تو اس کی قربانی جب چاہیں ذبح کریں۔ اور بعض ممالک میں ایسے ہے کہ وہاں بھی عید اور پاکستان میں عید اکٹھی ہے، جیسا کہ برطانیہ کے اندر، سعودیہ کے اندر اس سال جو عید ہے ہماری پاکستان کے مطابق، پاکستان میں بھی 27 مئی کو روز بدھ کو عید الاضحیٰ ہے اور وہاں بھی 27 مئی کو روز بدھ کو عید ہے۔ اب وہاں پہ مقیم شخص کی قربانی یہاں پہ پہلے دن اس وقت ذبح کی جائے گی جب وہاں پر صبح صادق ہو چکی ہے،
قربانی کا دن شروع ہو چکا ہو. برطانیہ چونکہ ہم سے 5 گھنٹے پیچھے ہے تو لہٰذا اس کا جانور پاکستان میں جو وہاں پہ شخص مقیم ہے اس کی قربانی یہاں پہ ہو رہی ہے. انتظار کیا جائے، فوراً نماز عید کے بعد اس کا جانور نہ ذبح کیا جائے، اس لیے کہ وہ 5 گھنٹے پیچھے ہے. وہاں صبح صادق نہیں ہوئی. ان سے پوچھا جائے آپ کی صبح صادق پاکستان ٹائم کے مطابق کتنے بجے ہو رہی ہے؟ جب وہاں پہ صبح صادق ہو جائے، پاکستان کے 9 بج رہے ہوں، پاکستان میں 10 بج رہے ہوں، پھر اس کا جانور ذبح کیا جائے تاکہ وہاں بھی ایام قربانی شروع ہو جائے. اس بات کا خیال رکھیں گے. اور بعض ممالک جیسے کہ ساؤتھ افریقہ میں اس سال کیا ہوا ہے، ان کی قربانی کا دن ہم سے دوسرے دن ہے. پاکستان میں قربانی کا دوسرا دن ان کا پہلا دن ہے. وہاں کو عید الاضحیٰ جمعرات کو ہے، بدھ کو نہیں ہے. پاکستان میں پہلے ہے اور ان کی عید بعد میں. وہاں چاند نظر نہیں آیا تھا، اس لیے وہاں عید کا دن جمعرات سے شروع ہوگا اور یہاں بدھ سے. تو اگر ساؤتھ افریقہ میں مقیم شخص کی قربانی پاکستان میں کرنی ہے تو پہلے دن ذبح نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہاں ایام قربانی شروع نہیں ہوئی. دوسرے دن کی جائیں گی جمعرات کو، اور وہ بھی چونکہ 3 گھنٹے پیچھے ہے وہاں پھر انتظار کیا جائے کہ وہاں صبح صادق ہو چکی ہے. تو تقریباً میں نے جو معلومات لی ہیں، پاکستان میں جب 9 بجتے ہیں وہاں صبح صادق ہوتی ہے. ساؤتھ افریقہ میں فجر کی نماز وہاں پہ 6 سوا 6 بجے. تو پاکستان میں وہاں کے مقیم شخص کی قربانی 9 بجے تقریباً کی جائے تو پھر اس کی قربانی ادا ہو. یہ ہیں 3 صورتیں جن کا خیال رکھا جائے اور لوگوں کی قربانی خراب نہ کی جائے. یہ معاملات وہاں پہ خراب ہو رہے ہیں جہاں پہ اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں، حصے ڈالے جا رہے ہیں کثرت سے. وہاں پہ اجتماعی قربانی ہے اور وہ لوگ بعض ان مسائل سے غافل ہیں، جبکہ انہیں چاہیے کہ آنے والے سے پوچھیں کہ یہ قربانی کس کی طرف سے ہے. کیا جس شخص کی طرف سے یہ قربانی ہے وہ پاکستان میں رہنے والا ہے یا بیرون ملک میں رہنے والا ہے؟ اور بیرون ملک میں جب رہنے والا ہے تو وہاں عید کب شروع ہو رہی ہے؟ اس کی تحقیق، اس کا اہتمام ضروری ہے، مگر نہ قربانی خراب ہوگی، قربانی ادا نہیں ہوگی. ان باتوں کا اہتمام ہو. اور ایک اور بات سوشل میڈیا پہ کثرت سے پھیلائی جا رہی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. بڑے زور و شور سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. امت کا اجماع ہے، فقہاء نے اجماع نقل کیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. لغت کی معروف کتاب بات کہہ رہی ہے کیا کہ گائے جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. الجاموس نوع من البقر. مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65 پہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان اور قول موجود ہے کہ بھینس کی قربانی جائز. اس لیے کسی قسم کے کشکوں کو شبہات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. احادیث موجود ہے، روایات موجود ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ بھینس عرب کا جانور نہیں تھا، گائے عرب کا جانور ہے. بھینس ان علاقوں میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے جب وہاں کا جانور نہیں وہاں نہیں پایا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی جائز نہیں ہے. قرآن نے 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے جس کی قربانی ہے. بکری ہے، نر مادہ دونوں، دمبا نر مادہ دونوں ہے، اونٹ ہے نر مادہ، گائے ہے. اب ان کی تمام اقسام کی قربانی جائز ہے. ٹیڑھی بکری ہو، اب بکری کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بکری کی 60 قسمیں ہیں. اب کوئی کہے جو بکری نبی علیہ السلام نے ذبح کی تھی یا مدینہ میں ذبح ہوتی تھی اسی کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، یہ بات غلط ہے. ہر علاقے میں بکریاں پائی جاتی ہیں، عرب میں پائی جاتی ہیں، عجم میں پائی جاتی ہیں، لیکن بکریوں کی اقسام بہت مختلف ہیں. آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، پہاڑی بکری کی شکل صورت ہی اور طرح کی، ان کا جسم بھی اور طرح کا ہے، لیکن ہے بکری وہ بھی. تو جب بکری کی اجازت مل گئی کہ اس کی قربانی ہے، اب اس میں جتنی اس کی قسمیں ہیں اس کی قربانی ہو. اسی طرح جب گائے کی قربانی جائز ہے، گائے کی قربانی ومن البقر، گائے کی قربانی ہے اور گائے کی جتنی قسمیں ہیں اس کی قربانی بھی جائز ہوگی. تو یہ
भैंस गाय की एक किस्म है, इसलिए इसकी कुर्बानी जायज़ है। सोशल मीडिया की बात के ऊपर, फैलाई जाने वाली बात के ऊपर कान ना धरें और ना ही उस पर तवज्जो दें। उम्मत का इजमा है, रवायात मौजूद हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की रवायत भी मौजूद है कि भैंस के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं। हज़रत अली का फरमान मौजूद है। इतनी मजबूत दलाइल मौजूद है। और सबसे बड़ी दलील उम्मत का इजमा फुक़हा ने नकल किया है। और इजमा से भी शरीयत के हुक्म साबित होता है, कुरान से, हदीस से, सुन्नत से और इजमा से। इजमा मुस्तकिल एक दलील है। और अरब की ज़ुबान को हम समझने के लिए लुगत के ऊपर एतबार करते हैं। लुगत वाले लिख रहे हैं कि ये गाय की एक किस्म है, तो लिहाजा भैंस की, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। मुझे एक भाई कहने लगे, फोन पे पूछ रहे थे, कहते जी कट्टे की कुर्बानी इसलिए जायज़ नहीं कहते हम कहते जायज़ नहीं है क्योंकि इसका हदीस में जिक्र नहीं है। कहता है इसका हदीस में जिक्र नहीं। मैंने कहा तुम इसका गोश्त खाते हो, उसका हदीस में जिक्र कहाँ है? तुम भैंस का दूध पीते हो, उसका जिक्र हदीस में कहाँ है? जब ये अरब का जानवर ही नहीं था तो हदीस में जिक्र भी नहीं इसका। मुझे इसकी दलील बताओ, इसकी हदीस दिखाओ कि इसका दूध भी जायज़ है पीना और इसका गोश्त खाना भी हलाल है। इसकी हदीस कहाँ है? फिर खामोश हो गए, जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो कहते नहीं कि इसकी किसी काम में लिखा होगा कि जायज़। मैं कहा जहाँ ये लिखा होगा कि इसका दूध हलाल है, इसका गोश्त हलाल है, वहीं साथ ही लिखा होगा इसकी कुर्बानी भी जायज़ है। वो किताब लेके आओ, उस किताब में इसकी कुर्बानी का भी लिखा होगा। आपको नजर नहीं आया? मकसद ये है कि बात को समझना चाहिए, बस अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। कुर्बानी का अमल पूरा हमें ये पैगाम देता है कि कुर्बानी का अमल अकल के मुताबिक नहीं है। बताता है कि दीन अकल के मुताबिक नहीं है। दीन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने का नाम। तुम्हारी अकल में वो अमल समझ में हुक्म आ रहा है या नहीं आ रहा? अल्लाह का हुक्म आ गया है, अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया, बस कुर्बान हो जाओ, सरे हम तस्लीम हो जाओ, मान लो। अकल को इस्तेमाल ना करो, तुम्हारी अकल बहुत छोटी है। जिस बनाने वाले ने तुम्हारी अकल को बनाया है वही हुक्म दे रहा है कुर्बानी को ज़ौक़ और शौक़ से करो। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा मीना में 62 ऊँट ज़िबा कर रहे हैं। कितने ज़ौक़ और शौक़ से कुर्बानी कर रहे हैं। ऊँट पे ऊँट ज़िबा हो रहा है। हज़रत अली को हुक्म दिया है तुम भी ज़िबा करो। तो हमें कुर्बानी का अमल शौक़ और ज़ौक़ से करना चाहिए। लिहाजा ईद वाले दिन हम पूरा एहतमाम करेंगे कि हमारा कुर्बानी का अमल शरीयत के मुताबिक हो और सुन्नत के मुताबिक हो। जितना अमल हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह उस अमल पे अल्लाह पाक उतना ही अजर सवाब अता फरमाएगा। और जिस पे कुर्बानी वाजिब है वो ज़रूर कुर्बानी का एहतमाम करे। बकरा नहीं ले सकता, किसी बड़े जानवर में हिस्सा डाल लें, नहीं इस्तेताअत, लेकिन कुर्बानी वाजिब है। लेकिन बकरा लेने की ताकत नहीं है, उसे चाहिए कि बड़े जानवरों में हिस्सा डाले। और हिस्सा डालने में इस बात का ख्याल रखे उस पूरे 7 बंदों में कोई बद अकीदा, शिरकी अकीदा रखने वाला शख्स ना हो, सबकी कुर्बानी खराब हो जाए। ऐसा शख्स भी ना हो जिसकी कमाई हराम की है, सूद खोर है, या ऐसा कारोबार करता है जो हराम है, या ऐसी जगह मुलाजमत करता है जहाँ से तनख्वाह मिलने वाली हराम की तनख्वाह है। अगर एक शख्स भी उसमें शरीक हो गया तो सबकी कुर्बानी को खराब कर देगा। लेकिन एहतमाम करने वाले करते हैं, ना करने वाले नहीं करते। अल्लाह ताला हमें इन अहकाम की, इन मसाइल की समझ नसीब फरमाए और अपनी कुर्बानियों को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।